اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف پہلے بتا دیا ہے کہ اقرا، پڑھ، علم حاصل کر، ہنر حاصل کر، سکل حاصل کر، نالج حاصل کر، اور یہ جو حاصل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو دنیا کو بنانے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، اور ساتھ میں ایک سلیبس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا قرآن کی شکل میں۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑیں اور کتابوں میں زندگی گزاریں۔ ایک ہاتھ آپ کا اگر ٹیچر کے ہاتھ کو تھامتا ہے اور دوسرا ہاتھ کتابیں تھام لیتا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کل کا مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا، انشاءاللہ وہ کل ڈاکٹر اے پی جے کلام ہوگا انشاءاللہ۔ جب میں سلام کرتا ہوں تو مجھے مکمل ثواب ملتا ہے، اور آپ لوگ جواب نہ دے کر محروم رہ رہے ہیں ثواب سے، اور میں کبھی ایسا نہیں چاہتا۔ تو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں سلام کروں اور آپ اللہ کے ثواب سے محروم رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ دوسری دفعہ جو آپ لوگ جواب دیے نا، اس میں بھی زیادہ فیصد ثواب مجھے ملنے والا ہے، کیونکہ بول بول کر کروایا میں نے، آپ نے خود سے نہیں کیا ہے۔ تو نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے ہر کام میں۔ وہ جو خود سے کرتا ہے اس کو اللہ کا پورا ثواب ملتا ہے، جو کرواتا ہے تو اس کا انوالومنٹ نہیں ہوتا ہے نا۔ بہرحال اللہ بڑا رحیم ہے، دینے پہ جب اتر آتا ہے تو ایک کی برکت سے سب کو بھی دے دیتا ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ کوئی ایسے معصوم بچے بھی وعلیکم السلام کہے ہوں گے، اس کی برکت سے سب کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ میں نے کچھ بچیوں سے وعلیکم السلام سنا، باقی مرد حضرات سے جواب ہی نہیں آیا۔ وہ شاید موٹیویشن حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی سے ملا ہے، کیونکہ قرآن پہ آپ لیکچر دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ کہتی ہے کہ شہد بنانے والی مکھی ہوتی ہے وہ بھی لیڈر فیمیل ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جھارکھنڈ میں لیڈرشپ فیمیلز اٹھانے والے ہیں، اور میلز جی حضور کرتے ہوئے فیمیلز کے پیچھے گزرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ کامیابی یا لیڈرشپ انہیں میسر ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، اور اس محنت میں اخلاص اگر ہو تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ بہرحال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے انگلش ٹیچر بھی بنوایا اور موٹیویشنل سپیکر بھی بنایا ماشاءاللہ، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے جذبات کو صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ کئی سارے دیش میں یہ میسج کو پہنچایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لیکن یہ کرم مولانا حذیفہ صاحب وستانوی صاحب کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے روبرو ہو کر بہت سے ہندوستان کے نوجوان بچے بچیوں کو کلام کرنے کا موقع آپ نے مجھے دیا ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ مجھے اکثر بہت سے لوگ یوٹیوب پر، واٹس ایپ چینل پر، فیس بک پر ہی سنا کرتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ جب سے میں جڑا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کا مجمع ماشاءاللہ انہیں ایڈریس کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ اور یہاں بالخصوص اٹکی اب جھارکھنڈ میں یہ میرا پہلا وزٹ ہے۔ جھارکھنڈ آیا میں، لیکن میں نے لیکچر دینے کا موقع نہیں ملا تھا، تو اس اسٹیٹ کا یہ میرا پہلا لیکچر ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پورے جذبات آپ تک میں پہنچاؤں، اور یہ فاطمہ اکیڈمی کے روح رواں نسیم صاحب اور شکیل صاحب جو اڑیسہ سے آ کر یہاں ماشاءاللہ یہ پروگرام آرگنائز کیے ہیں، آپ لوگ تمام جتنے بھی طلبہ ہیں اور جتنے بھی لوگ آڈینس میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، دھوپ میں، چھاؤں میں، بالکنی میں، یہاں وہاں، جو دکھ رہے ہیں، جو نہیں دکھ رہے ہیں، ان سب کو منور زماں کا سلام، میں ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام کو۔
اور آپ لوگوں نے ایک آواز پر ماشاءاللہ 3-4 دن قبل کسی کو نہیں پتا تھا یہاں پروگرام ہونا ہے اور سب جمع ہوئے ماشاءاللہ. جیسے مولانا حذیفہ صاحب وستان بھی ایمفسس کر رہے تھے کہ قرآن کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اس پر میں کچھ روشنی ڈال کر پھر میرے ٹاپک پر میں آتا ہوں انشاءاللہ. ایک لڑکا جب اس کو اپنی مادری زبان بولنا سکھاتا ہے، اس کو سائیکل چلانا سکھاتا ہے، اس کو اسکوٹر چلانا سکھاتا ہے، اس کو سوئمنگ سکھاتا ہے، اس کو اسکول بھیج کر A+B² کا فارمولا سکھاتا ہے، اس کو اور مزید زبانیں انگلش، ہندی، اردو اور مزید زبانیں، کمپیوٹر، کیا کیا نہ جانے چیزیں ایک والد اپنی ذمہ داری کو پوری نبھاتے ہوئے یہ تمام چیزیں سکھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. لیکن ان ذمہ داریوں میں جو اصل چیز سکھانا ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس پر بہت سے والدین ناکام ہیں، وہاں فیل ہو چکے ہیں. تو یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جو قرآنک کمپٹیشن اشاعت العلوم مکل کنواں کی جانب سے یہ ہوتے جا رہا ہے. ہر 3 سال ہوتا ہے ہندوستان میں، اور ماشاءاللہ کرونا کی وجہ سے 1-2 سال نہیں ہو پایا، اس کے بعد پھر سے شروع ہوا ہے، اور مجھے امید ہے اور آنے والا اس سے بہتر ہوگا، اور پھر آنے والے اور اس سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ حضرت کے بیان سے آپ لوگ سب مستفید ہوں گے، اور تمام والدین جتنے بھی مدرز ہیں، فادرز ہیں، ریسپانسبل گارجنز ہیں، وہ سب یہ میسج آپ گھر لے جائیں. یہ ذمہ داری سے آپ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو اللہ کی کتاب سے انٹروڈیوس کریں، اور اس کو پڑھنا سمجھنا دو بھی آسان کریں اپنے بچوں کو. یہاں جتنے طلبہ ہیں ماشاءاللہ، مجھے اس اسکول میں آ کر، اس گاؤں میں آ کر بچوں کے پرفارمنسز کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے. ان کے کانفیڈنس کو، ان کی اردو زبان کو سن کر، اردو زبان میں پھر جو تلفظ ہے، پروننسیشن کو سن کر مجھے بہت مزہ آیا، مجھے بہت اچھا لگا. اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ جتنے بھی بچیاں یہاں پرفارم کی ہیں، وہ اور مزید بچیوں میں بھی وہ ہنر ہے، لیکن وہ لوگوں نے پہچانا نہیں ہے اس ہنر کو، اور مزید بچوں میں بھی وہ ہنر ہے. افسوس کہ وہ لوگوں نے اپنے اس ہنر کو، اپنے اس ٹیلنٹ کو کبھی ریئلائز نہیں کیا، کبھی پہچان نہیں پایا کہ ان میں وہ ہنر ہے. ایسا بہت سے بچوں میں وہ ہنر ہے ماشاءاللہ. تو جتنے بھی اسٹیج پر قرآن کی بڑی بہترین انداز میں تلاوت کیے، اور وہاں سے جتنے بھی سپیچز دیے ہیں، ان تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے 1,000 روپے انعام ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ کی عمر میں جب میں پڑھائی کرتا تھا تو سٹیج پر کھڑے ہونا بہت دور، کبھی تصور میں بھی نہیں، ہم لوگ سوچے بھی نہیں کہ ہم سٹیج پر کھڑے ہو کر 2 لفظ بھی بول سکتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہاں دیکھیں بچیاں آ کر ہزاروں تعداد میں آئے، اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بہت کانفیڈنس کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا ہے. تو مجھے یہاں بہت سے طلبہ نظر آتے ہیں، تو میں پہلے طلبہ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت اگر ملے تو پھر پیرنٹس پہ بات کروں، کیونکہ بہت سے بوائز اینڈ گرلز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں، بہت غور سے آپ سب سننے کی کوشش کریں. مانے کہ ہر جو چیز اس دنیا میں ہے، کچھ دیر کے لیے آپ اس کو سکول سمجھیں. اپنے گھر میں جو کچن ہے، اس کچن کو آپ سکول سمجھیں کچھ دیر کے لیے. کیا سمجھنا ہے آپ نے؟ آپ کے گھر میں جو کچن ہے وہ کیا ہے؟ سکول ہے. بہت عمدہ، ویری گڈ. آپ سب مجھے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کے جو ابو آفس جاتے ہیں، وہ آفس نہیں ہے، وہ بھی سکول ہے. کیا ہے وہ؟ سکول ہے. اور جس آٹو میں بیٹھ کر آپ سکول جاتے ہیں، جو بس میں بیٹھ کر آپ سکول جاتے ہیں، جو رکشے میں بیٹھ کر آپ سکول جاتے ہو، اور وہ آٹو بھی سکول سمجھنا آپ نے، وہ رکشہ بھی سکول سمجھنا آپ نے، وہ بس بھی سکول سمجھنا آپ نے. از دیٹ کلیئر؟ بات سمجھ آئی سب لوگ کو؟ ہاں جی. اب میرے کچھ سوالات ہیں، بڑے غور سے سننے کی کوشش کریں. آپ کی امی
किचन में जा रही है। कहाँ जा रही है? नहीं, स्कूल में जा रही है बोलना आपने। मैंने आपसे कहा कि आपके घर के किचन को स्कूल समझें आप लोग। तो आपकी अम्मी किचन में जाती है खाना बनाने के लिए रोजाना, यस और नो? आप मेरे साथ हैं सब? जवाब दें फिर अगर हो तो। आपकी अम्मी रोजाना किचन में जाती है खाना बनाने के लिए। अगर किचन में जाकर खाना बनाना छोड़ दिया आपकी अम्मी ने, खाना नहीं बना रही है, किचन में जा रही है, बैठ रही है, और सुबह वालिद भी ऑफिस भूखे जा रहे हैं, बच्चे भी ऑफिस भूखे जा रहे हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ और शाम में बच्चे स्कूल से लौटे और रात में भी खाना नहीं बना रही है, और हस्बैंड भी भूखे पेट सो रहा है, बच्चे भी भूखे पेट सो रहा है। ऐसा एक दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है। उसके बाद क्या होने वाला है? अब बताएं क्या हो सकता है उसके बाद? अबू दूसरी शादी कर लेंगे। क्या करेंगे? दूसरी शादी करेंगे। अरे भाई, मैंने तो आपसे शादी इसलिए की ताकि आप हमारी खिदमत करें, हमारी बच्चों की खिदमत करें, बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, न्यूट्रिशियस खाना बनाएं, गरम गरम खाना खिलाएं, लंच बनाकर दें स्कूल में, फिर जब वापस आए कुछ आप उसको खिलाएं, कुछ पिलाएं। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन क्या आपकी अम्मी रोजाना किचन में जो जाती है कुछ देर के लिए आप स्कूल समझें, वो सब काम किचन में अम्मियां कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो इसका मतलब हिंदुस्तान के जितने अम्मियां किचन में जाकर खाना बनाती हैं और लंच बॉक्स पैक करके अपने हस्बैंड को देती हैं, अपने बच्चों को देती है, इसका मतलब हिंदुस्तान के तमाम अम्मियों को उस स्कूल में 100 में 100 मार्क्स मिल रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तमाम अम्मियां कितने मार्क्स ले रहे हैं? 100 में 100 मार्क्स ले रहे हैं। अब उसमें जो भी सब्जेक्ट्स रखें, आप सब्जेक्ट रख लें। चाय बनाना, चाय को एक सब्जेक्ट बना, सालन है उसको एक सब्जेक्ट, खाना है उसको एक सब्जेक्ट, रोटी है उसको एक सब्जेक्ट बना ले। तो तमाम सब्जेक्ट्स में आपकी अम्मी 100 में 100 अचीव कर रही हैं। बिल्कुल उसी तरह आपके अब्बू ऑफिस जाते हैं और ऑफिस के कुर्सी पर बैठते हैं, कोई फाइल नहीं खोलते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। कोई भी बंदा काम के लिए आकर बैंक में काम करता है, पूछता है ये पैसे डिपॉजिट करे, पैसे लेकर बराबर रख रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, उसके बाद क्या होगा? तखलिया कर दिया जाएगा, उसको फायर कर दिया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हमारे अब्बू लोग ऐसा करते हैं? ऑफिस में जाकर नहीं करते हैं। वक्त पर ऑफिस जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, 5 बजे तक काम करते हैं। तो इससे क्या मालूम होता है कि जो ऑफिस को हम कुछ देर के लिए स्कूल समझ बैठे, वो अब्बू जाकर रोजाना काम करते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है, और वो सैलरी से आपका घर चलता है, आप स्कूल जाते हो और मजीद ख्वाहिशात पूरे होते हैं आपके। इसका मतलब आपके अब्बू माशाअल्लाह उस स्कूल में जो काम करते हैं वहां 100 में 100 मार्क्स ले आ रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर फादर्स। अब जो आपको स्कूल तक पहुंचाने के लिए ऑटो ड्राइवर्स आपके घर आते हैं, बारिशों में, गर्मियों में, ट्रैफिक में, और उसके खुद बच्चे बीवी कभी बीमार भी होते हैं, तो उन्हें छोड़कर आपके घर आते हैं ताकि आपके तालीम पर कोई असर ना हो। वो रोजाना आपके घर आते हैं, आपको ऑटो में बिठाते हैं और आपको ले आकर स्कूल छोड़ते हैं। और उस ऑटो को कुछ देर के लिए स्कूल समझें तो फिर ऑटो ड्राइवर्स को 100 में 100 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम ऑटो ड्राइवर्स को सलाम करता हूं, और आप लोग भी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हिंदुस्तान के वो ऑटो ड्राइवर्स जो तमाम बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं, वो भी इकरा के एम्बेसडर्स हैं, इकरा के लिए काम कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, बंदों पर इकरा पढ़, इल्म हासिल कर। तो कोई बंदा इल्म हासिल करने जा रहा है और उसको ऑटो ड्राइवर बिठा कर ले जा रहा है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है। वो अपने काम में 100 में 100 मार्क्स ले आ रहा है। तो अम्मी 100 में 100 मार्क्स, अब्बू 100 में 100 मार्क्स, ऑटो ड्राइवर्स 100 में 100 मार्क्स। अब 100 में 100 मार्क्स कोई नहीं ला रहा है तो वो कौन है? वो तलबा है। वो स्कूल जाकर सिर्फ बैठते हैं। दे गो टू स्कूल with bags, with notebooks, with pen and everything, but they get back home empty-minded. वो बड़ा सामान लेकर जाते हैं स्कूल रोजाना, लेकिन जब वापस घर लौटते हैं
وہ کیسے لوٹتے ہیں؟ ایمٹی مائنڈیڈ لوٹتے ہیں، یعنی کچھ نہیں سنتے ہیں اپنے ٹیچرز کو. تو گویا آپ جو اسکول جا رہے ہو اس میں آپ 100 میں 100 لا ہی نہیں رہے ہو. بمشکل کلاس میں 5 بچے لے آتے ہیں، 2 بچے لے آتے ہیں، اور سارے امی 100 لے آ رہے ہیں، سارے ابو 100 لے آ رہے ہیں، سارے آٹو ڈرائیورز 100 لے آ رہے ہیں. اپنے کام کو جسٹس دے رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں اپنے کام سے، اور انصاف کوئی نہیں کر رہے ہیں تو وہ اسکول اور کالج کے طلبہ نہیں کر رہے ہیں. تو میں یہ ایگزامپلز دے کر آپ کے دلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. کیوں ایسا آپ لوگ کر رہے ہو؟ کیا آپ کو آپ کی امی محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے؟ کیا آپ کو اپنے ابو محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا آپ کو آٹو ڈرائیورز محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سب لوگ 100% اپنے ایفرٹس لگا رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. اور کامیاب کوئی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ اسکول کے طلبہ نہیں ہو رہے ہیں. 2nd اسٹینڈرڈ میں اگر کوئی اللہ کا بندہ میتھمیٹکس میں فیل ہوتا ہے تو وہ ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میتھس از اے ویری ٹف سبجیکٹ. اب وہ 3rd میں بھی وہی حال ہوتا ہے، 4th میں بھی وہی حال ہوتا ہے، 5th میں بھی وہی حال ہوتا ہے، اور 10th میں جا کر جب وہ امتحان لکھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیے، فیل ہونے کے لیے کیا کسی بندے کو 10 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آنسر دیں مجھے. آپ نے 10th کا امتحان لکھ رہے ہو اور 2-3 سبجیکٹس آپ فیل ہو رہے ہو، تو فیل ہونے کے لیے کیا آپ کو 10 سے 12 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی فیل ہو سکتے ہیں. اسکول میں داخلہ ہی نہ لیں، آپ ایڈمیشن ہی نہ لیں، سیدھے جائیں امتحان میں بیٹھیں، ایگزام ہال میں لکھیں، فیل ہو جاؤ گے. لیکن یہاں 12 سال جا کر آپ فیل ہو رہے ہو. عجیب. آپ کچھ بھی کام کریں، ہر کام سیکھ سکتے ہو. 2 مہینے میں آپ بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی. ہر ایک چیز میں کام کریں. سوئمنگ کسی کو نہیں آتی ہے، یہاں بہت سے بچیوں کو سوئمنگ نہیں آتی ہے. اگر سوئمنگ پول آپ کو مل جاوے اور 2 مہینہ روز آپ پریکٹس کر لیں تو آپ بہترین سوئمر بن جائیں گے، آپ کو سوئمنگ آ جائے گا. یہاں جتنے بندے مجھے سن رہے ہیں جنہیں سوئمنگ نہیں آتی ہے، وہ بمشکل 1 ہفتہ، 15 دن، 1 مہینہ آپ اگر سوئمنگ پول میں اترو گے، ہاتھ پیر ہلاؤ گے تو تیرنا سیکھ جاؤ گے. بالکل اسی طرح جنہیں اسکوٹر چلانا نہیں آتا ہے وہ 1 بار گریں گے، 2 بار گریں گے، 4 بار گریں گے، 10 بار گریں گے، پھر اس کے بعد اسکوٹر آسانی سے چلا لیتے ہیں. ہر بندہ موبائل فون چلانا سیکھا ہے. وہ کوئی اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا ہے، کالج میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جائے. یہ کوئی پیریڈ ہوتا ہے اسکول میں؟ ٹیچر بتاتے ہیں. لیکن چھوٹے سے بچے 4 سال 5 سال کے بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جاتا ہے، یوٹیوب کو کیسے چلایا جاتا ہے. جب بندہ انوالو ہو جاتا ہے سیکھنے میں تو اس کو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتا ہے سیکھنا. اسی طرح میں آپ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو وقت بتا رہے ہو، جو 10 سال 12 سال اسکول جا کر، یہ اپنے زندگی کا بہت اہم وقت ہوتا ہے. اور بالخصوص جب بچے 7th اسٹینڈرڈ میں چلے جاتے ہیں اور ٹین ایج میں جاتے ہیں، اور ٹین ایج سب کو پتا ہے 13 سے شروع ہو کر 19 پر ختم ہوتا ہے. تو یہ جو 7-8 سال کا فیز ہوتا ہے، فیس نہیں کہہ رہا ہوں میں، فیز PHASE، یہ جو فیز ہوتا ہے 7-8 سال کا، اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے ایجوکیشن لائن میں. اسی میں بنتے بھی ہیں بچے، بگڑتے بھی ہیں. لیکن ریسرچ کہتا ہے 80% سے زائد اسکول گوئنگ بچے بگڑ جا رہے ہیں، اور بمشکل 10 سے 20% بچے اپنے کریئر سنوارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور فیل کتنے ہو رہے ہیں؟ 80% فیل ہو جا رہے ہیں. میری مراد، میرا کہنا، فیل کا مطلب آپ ایگزام میں پاس ہوئے ہیں، 60% 70% سبجیکٹ پہ کچھ نالج نہیں ہے، وہ بھی میرے نزدیک فیل کے برابر ہے. اور کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا. صرف مارکس لے آ کر خوش ہونا، سیلیبریٹ کرنے کو کامیابی نہیں کہتے ہیں بھائی. سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا ہے. اب جب گاڑی چلانا سیکھتے ہو آپ تو پہلے میدان میں سیکھتے ہو یا گلیوں میں سیکھتے ہو، لیکن آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے، آپ اطمینان بخش نہیں رہتے کہ میں سڑکوں میں جب تک نہ چلاؤں، میں جب تک ایک اچھا رائڈر نہیں کہلاؤ جاؤں گا. میں بازار میں جہاں بہت ٹریفک ہوتی ہے اگر وہاں چلا لوں میں تو اپنے آپ کو آپ شاباشی دیں گے اور سیٹسفیکشن آپ کو ایک ملے گا کہ ہاں مجھے
इतनी बड़ी ट्रैफिक में मुझे चलाने आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह आप ग्राउंड में तो चला रहे, लेकिन बाजारों में ट्रैफिक में आपको कार चलाने नहीं आ रहा है, टू व्हीलर चलाने नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह 10th पास तो हो गए, 12th पास तो हो गए, ग्रेजुएशन आपने पास तो कर लिया है, लेकिन आपके पास में नॉलेज नहीं है, आप सब कुछ भुला बैठे हैं और बोलने के हुनर नहीं है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास में नहीं है, तो दुनिया के नजदीक गोया आप कुछ नहीं है। आपसे कई गुना अच्छे तो वो लेबर है जो कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखे, लेकिन 30-30 हजार रुपए कमाने का हुनर रखते हैं माशाअल्लाह। वो 30-30 हजार रुपए कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ MBA भी कर लिए बच्चे, बहुत इंजीनियरिंग भी कर लिए, कामयाब भी हुए हैं, लेकिन उन्हें 2 मिनट अंग्रेजी में गुफ्तगू करना नहीं आता है, 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। मौलाना कभी स्कूल जाना ही नहीं हुआ मौलाना का, लेकिन अभी मैं आ रहा हूं, एक तमिलनाडु से कोई फोन किए और मौलाना 5 से 10 मिनट अंग्रेजी में बात किया उनसे। हालांकि मिस्टेक्स वगैरह थे, लेकिन अपनी बात को पूरा रखे, पूरा कंप्लीट माशाल्लाह। ये जो बोलना चाह रहे थे उस बंदे ने समझ लिया, और वो जो बंदा बोलना चाह रहा था ये समझ लिए। लेकिन जो मौलाना ने 10 मिनट बात की, ऐसे लाखों इंजीनियर्स हैं इंडिया में, ऐसे लाखों ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में जो 5 से 10 मिनट इंग्लिश नहीं बोल सकते, जो मौलाना स्कूल कॉलेज ना जाकर भी 5 से 10 मिनट अंग्रेजी में गुफ्तगू किए हैं। क्यों? दुनिया घूमे हैं, समझे हैं कि जरूरी है सीखना, हर इंसान की जुबान सीखना और उससे कम्युनिकेट करना। तो यहाँ लैंग्वेज एक बैरियर हो जाएगा, आप लोग को एक रुकावट हो जाएगा। हाथ में सर्टिफिकेट रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो कॉन्फिडेंस जनरेट करें, कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करें। ये स्किल्स का जमाना है, स्किल्स आप सीखें, देखें किस में ज्यादा तरक्की मिल रही है, उस पर अपनी जवानी खपाएं, उस पर अपना वक्त खपाएं, मेहनत करें। और हर प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूं, आप जो स्कूल में जाते हो और जिस क्लासरूम में बैठते हो, उस क्लासरूम में 30 से 40 बच्चे बमुश्किल होते हैं, और उन 30 से 40 बच्चों के नाम आप बखूब जानते हैं और वाकिफ है उन चेहरों से भी, लेकिन आप सबसे दोस्ती नहीं करते हैं। आप दोस्ती बमुश्किल 3 या 5 बंदों से करते हैं। वही 3-5 बंदे आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकते हैं, और वही 3-5 बंदे आपकी पूरी जिंदगी आबाद कर सकते हैं। ये बर्बाद भी करते हैं, ये आबाद भी करते हैं। तो ये जो दोस्त आप चूज करते हो स्कूल में, कॉलेज में, बिलखुसूस स्कूलिंग के बाद में आप 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, या 12th कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के लिए आप जाते हो, तो नया समा होता है, नया कॉलेज होता है और नए लोग होते हैं, और वहां नए नए बच्चे बच्चियां जो नजर आते हैं आपको, आप दोस्ती करना शुरू करते हैं। तो 3 या 5 ऐसे बंदों से एक लड़का दोस्ती करता है, और वही 5 वही 3 बंदे दे कैन मेक यू और दे कैन ब्रेक यू एज वेल। आपको बना भी सकते हैं, आपको बिगाड़ भी सकते हैं, आपको आबाद भी वही करेंगे, आपको बर्बाद भी वही कर सकते हैं। यानी आपको देखना पड़ेगा। ईदेन जब आती है ना, आप कपड़े लेना होता है आपको, आप जाकर ऐसे ही एक शर्ट आपने चुना और खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। आप 10 दुकान जाते हो, हालांकि 1000 का शर्ट होता है, 1500 का शर्ट होता है। अल्लाह ने जिन्हें पैसों से नहीं नवाजा, वो तो 500 के शर्ट में भी खुशी से ईद मना लेते हैं। 200 रुपए का भी शर्ट लेकर सेल्फी लेकर बड़े खुश होते हैं। तो वो 200, 300, 500 का शर्ट लेने जो भी बंदे जाते हैं, और वो जो शर्ट लेते हैं तो ऐसा ही पसंद नहीं आता तो फेंक देते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा, कुछ पसंद नहीं आया दुकान छोड़ते हैं, दूसरी दुकान में जाते हैं। ऐसे 10 दुकान में जाकर आप एक शर्ट खरीदते हो, बमुश्किल 1 साल 2 साल कोई पहनता है, उसको फेंक देता है, फिर दूसरा शर्ट लेता है। आपने शर्ट लेने के लिए 10 दुकान गए हो, अपने फ्रेंड्स को लेकर गए हो कि देखो आओ, मैं इतना अच्छा नहीं हूं सिलेक्शन में, आप मेरा सिलेक्शन करें, मुझ पर कौन सा शर्ट ज्यादा जचता है मुझे बताएं। आप फ्रेंड्स के साथ में टोली बनाकर जाते हो एक शर्ट खरीदने के लिए। अब जब आप एक से दोस्ती कर रहे हो, तब भी आपने रुकना वहां पर, उसको छूना, उसको पहनना, उसको समझना कि ये बंदा क्या 5 वक्त नमाज पढ़ता है, इसको जन्नत में जाने की फिक्र है, क्या ये वालिदैन की रिस्पेक्ट करता है, क्या ये टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, ये घर जाकर कुछ वक्त निकालता है अपनी पढ़ाई के लिए,
اس کے لائف میں کچھ ویژن، کچھ مشن، کچھ گولز ہے یا نہیں ہے. ورنہ millions of students they wake up early in the morning and they go to school. کتنا بڑا دیش ہے اور کتنے لاکھوں بچے روزانہ صبح اٹھ کر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، بڑے بڑے شہروں میں آپ کو صبح 7 سے 9 بجے کے درمیان دیکھیں، سارے بچے سکولز جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہ بچوں کو رکا کر اگر کچھ دیر کے لیے آپ پوچھ لیں کہ بیٹا آپ سکول کیوں جا رہے ہو، they have no answer. انہیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ سکول کیوں جا رہے ہیں. اور ایسا وہ ایک دن نہیں جا رہے، ایک ہفتہ نہیں جا رہے، ایک مہینہ نہیں جا رہے، ایک سال نہیں جا رہے، ایسا پورا 10 سے 12 سال جا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کیوں جا رہے. ایسے بندوں کو ایم لیس اسٹوڈنٹس کہتے ہیں. ان کے پاس میں کوئی ایمبیشن نہیں ہوتا ہے، کوئی گول نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈریمز نہیں ہوتے ہیں. اور جن کے ڈریمز نہیں ہوتے ہیں، جن کے ایمز نہیں ہوتے ہیں، جن کے ایمبیشنز نہیں ہوتے ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں. یہ جو ڈریمز، ڈیزائرز، ایمز، گولز، ایمبیشنز، یہ صرف اللہ نے انسانوں کے سینوں میں ڈالے ہیں، یہ جانوروں کے سینوں میں نہیں ڈالے ہیں. آج سے 500 سال، 1000 سال پہلے جو لائف سٹائل جانوروں کا تھا، ہاتھی کا تھا، وہ آج بھی ویسا ہی لائف سٹائل ہے ان کا. ان کے پاس میں آدھار کارڈ نہیں ہے، انہوں نے اپنے گھر بہترین انداز میں نہیں بنائے. آپ جائیں جنگل میں دیکھیں، آپ ویسی زندگی جو 1000 سال پہلے جانور جیا کرتے تھے آج بھی ویسے جی رہے ہیں. لیکن ترقی کس نے کی ہے؟ اتنے مخلوق، 18,000 مخلوق علماء بتاتے ہیں، اتنے مخلوق اور انسانوں کی آنکھوں نے نہ جانے اور کتنے دیکھنے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں. اور نہ جانے کتنے اللہ نے مخلوق بنائے ہیں. اور ان تمام مخلوق کا لائف سٹائل بالکل ایک ہی ہے، بس کھانا، بچے پیدا کرنا، پیشاب پخانا کرنا، سو جانا اور لڑائی کرنا، بس اتنا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن انسانوں کے پاس اب ہم لوگ سب گیدرنگ کیے ہیں، ایسا کیا کبھی کتے ٹاک رکھ لیتے ہیں؟ کبھی بلیوں کو دیکھا آپ نے؟ چلو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو، کیونکہ ان کا لائف سٹائل روز اول سے لے کر روز قیامت تک ایک ہی طرح ہونے والا ہے. اور یہ ترقی جو کر رہی ہے مخلوق، وہ انسان کر رہی ہے. اور انسانوں نے غضب کی ترقی کی ہے. اور وہ جو غضب کی ترقی کی ہے وہ کیسے کی ہے؟ جو اللہ نے تحفہ دیا ہے. آپ کو میں نے 1000 روپے کا انعام اناؤنس کیا تو آپ لوگوں نے تالیاں بجائی ہے. اور اسی طرح کوئی آپ کا دوست آپ کو لا کر ایک گفٹ دے دیتا ہے. یہ لوگ، میرے ابو بڑے بزنس مین ہیں امریکہ میں، آئی فون لے کر آئے تھے، مجھے آئی فون پسند نہیں، میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. پھر تو آپ کو وہ دوست آپ کے ابو سے اچھا لگنے لگے گا. کیوں؟ میں ابو کو 3 سال سے بول بول کر ہنگر سٹرائک بھی کیا، کئی دفعہ 3 دن کھانا بھی نہیں کھایا. میرے ابو ظالم ہیں، میرے ابو تو سمجھتے نہیں میرے جذبات کو. میرے دوست نے میرے جذبات کو سمجھے اور ایک فون دے دیے. اتنا خوش ہو جاؤ گے ایک گفٹ کی وجہ سے کہ فون. ایسے پاگل بچوں، میری بات سنو، آپ کے ابو نے آپ کو پیدا کیا، اس سے بڑا گفٹ اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. آپ کے امی ابو آپ کو پیدا کیے ہیں، اس کا کوئی مول نہیں ہے. اس کے بعد کوئی چیز ایکسپیکٹ نہ کریں آپ لوگ والدین سے. اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ سمجھنا کہ یہ بونس میں مل رہا ہے. مجھے آپ کو پیدا کر دیے، بس خلاص وہی کافی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. اللہ نے آنکھ دیے ہیں اور بہترین اللہ نے دماغ دیا ہے. زبردست تحفہ اگر آپ کو اس روئے زمین پر ملا ہے تو وہ ہے آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے. اور اس دماغ سے ہی آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ دنیا چیز کیا ہے، ہم نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے. آپ یہاں پر 3 وقت کا کھانا کھا کر مرنے کے لیے نہیں آئے ہو. اس دنیا میں آپ ریولیوشن کے لیے آئے ہیں. اس دنیا میں ایک بدلاؤ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کی شخصیت سے کم از کم آپ کے گاؤں والوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اگر دیش والوں کو آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کم از کم آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہونا چاہیے. بھائی کم از کم آپ کے بیوی، آپ کے 4 بچوں کو فائدہ ہونا چاہیے. لیکن نوجوان بچے جو جوانی کے وقت کو برباد کرتے ہیں اور کچھ سال کے بعد شادی ہوتی ہے اور بڑے ارمانوں سے بچی آتی ہے کہ میرا ہیرو ہوگا، مجھے ایسا کرے گا، مجھے لانگ ڈرائیو پہ لے جائے گا، مجھے فلانے ہوٹل پہ لے جائے گا، مجھے ہنی مون چاند پہ بھی لے جائے گا. یہ سب خوابیں لے کر آتی ہے. ایک دن میں سارے خوابیں چکنا-چور ہو جاتے ہیں. جب اس کو حالت پتہ چل جاتی میرے میاں کیا ہے، اب اس کے پاس نہ جاب ہے،
نہ سکلز ہے, نہ ایمبیشن ہے لائف میں. اب دونوں کی زندگی برباد. اس کے بعد 2-4 سال کے بعد, 5-6 سال کے بعد 2-4 بچے پیدا ہوں گے, وہ بچوں کی زندگی برباد. کیوں؟ وہ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا, نیوٹریشس فوڈ نہیں کھلا سکتا, اور نئے نئے جگہ گھما کر انجوائے نہیں کروا سکتا ہے. تو ایسا آج ہو رہا ہے. اور یہ جو نوجوان بچے آج سکولز کالجز جا رہے ہیں, 10-15 سال کے بعد آپ نے بھی تو شادی کرنی ہے, آپ کے بھی تو بچے ہوں گے. آپ ان کو کیسی زندگی دو گے؟ آپ کو جاب کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تو کمپٹیشن والا زمانہ ہے. ایک جاب اگر ہوتی ہے تو 1,000 لوگ اپنا ریزیومے لے کر کھڑے رہیں گے. 1,000 لوگوں سے آپ کا کمپٹیشن رہے گا, 1 لاکھ لوگوں سے آپ کا کمپٹیشن رہے گا. آپ دیکھ نہیں رہے ہو, ایک زمانے میں نیٹ کا ایگزام بمشکل مولانا 8 لاکھ لوگ لکھتے تھے, ابھی 20 لاکھ نوجوان بچے لکھ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ سال 25 لاکھ لکھیں گے, آنے والے زمانے میں 50 لاکھ لکھیں گے. ایک دور آئے گا 1 کروڑ نوجوان بچے بھی نیٹ کا ایگزام لکھیں گے, اور بچپن سے خواب دیکھتے آ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گی, میں ڈاکٹر بنوں گا. ایسے ہی نہیں بنیں گے آپ ڈاکٹر, بہت محنت کرنا پڑتا ہے آپ کو, بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے آپ کو. تو نوجوان بچوں, اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو, آپ لوگ اچھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہو, والدین کو خوشیاں دینا چاہتے ہو, تڑپتے ہیں والدین. روزانہ جو آپ کے والدین آفس جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور ان سے جا کر کوئی پوچھے کہ بھائی اتنی محنت آپ جو کر رہے ہو, کس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو, ایک ہی جواب آئے گا, یہ میرے بیٹے کے لیے محنت کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں میرے بیٹے کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن بیٹا بیچارہ وہ 14 سال نہیں ہوا, ڈرگز میں ملوث ہو گیا ہے, عشق بازی میں ملوث ہو گیا ہے, چوری میں ملوث ہو گیا, زنا میں ملوث ہو گیا, اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے لگا. والدین کبھی سوچ نہیں سکتے ایک سیکنڈ. والدین بلکہ ڈپریشن میں گئے ہیں, جن کی صحت بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ, بچوں کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. بچے بچیوں کی حرکت کی وجہ سے 40-45 سال کے جو پیرنٹس ہیں, انہیں بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, انہیں ڈائبٹیز ہو رہا ہے, انہیں تھائرائیڈ آ رہا ہے, انہیں اور مزید بیماریاں آ رہی ہیں. اور یہ بیماریاں آنے کا سبب کون بن رہے ہیں؟ اپنے ہی بچے بن رہے ہیں. اور پریشان ماں باپ جو 70 سال میں جا کے مرنا ہے, پریشانیوں میں جا کر وہ 50 سال میں مر رہا ہے. تو وہ مارنے والے کون ہیں؟ وہ نوجوان بچے, انہی کے خود کے بچے ہیں. اسی لیے ایسے بچوں کو میں سائلنٹ کلرز کہتا ہوں. اور وہ جو سائلنٹ کلنگ کرتے ہیں, وہ کوئی چھڑی لے کر, کوئی تلوار لے کر, کوئی گن لے کر نہیں مار رہے اپنے ابو کو, اپنے ایکٹیویٹیز سے مار رہے ہیں, اپنے غلط کیریکٹر سے مار رہے ہیں, یہ گندے کاموں سے مان رہے ہیں. اور یہ جو بچے گناہوں میں ملوث ہے, یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے لائف میں. لکھ لے, یہ جو عشق بازی ایسی چیز ہے, اس میں 25% اسکول کالج گوئنگ چلڈرن, ٹیلنٹڈ چلڈرن میں بتا رہا ہوں, ٹیلنٹڈ چلڈرن, یہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. میرے پاس ایک لڑکا پڑھنے آیا, 10th میں 98%, 11th میں 97%, 12th میں 95%, اور نیٹ کی ٹریننگ لینے گیا. ہندوستان کا بہتر سے بہتر ادارہ ایلن میں, اور وہ بھی کوٹھا راجستھان میں. اور وہاں گیا, شروع 1-2 مہینے زبردست پڑھائی کر رہا تھا, کیونکہ بچپن سے وہ پڑھائی میں بڑا مضبوط, پڑھائی میں بڑا کامیاب تھا. اور ہمیشہ اس کے والد نے کہا, KG سے لے کر 12th گریڈ تک میرا بچہ ہمیشہ کلاس میں ٹاپ ہی رہا. لیکن جیسا نیٹ ٹریننگ لینے کے لیے یہ کوٹھا گیا ہے, ٹریننگ ایلن میں لینے کے لیے, وہاں صرف 2 مہینے میں اس نے کچھ ایسے بچوں سے دوستی کر لی ہے, اور ڈرگز میں ملوث ہو گیا ہے. اور اتنا ملوث ہو گیا کہ یہ ابھی ٹھیک سے پین پکڑ کر لکھ بھی نہیں سکتا, اس کے ہاتھ ایسے کانپ رہے ہیں, اتنا کمزور ہو گیا ہے. ایسا ایک نہیں, ہر ایک ورکشاپ میں میرے 5-5, 10-10 بچے آتے ہیں, ٹیلنٹڈ بچے جو ڈاکٹر بننے کا پورا ہنر رکھتے ہیں, اور والد 100% یقین کر بھی چکے تھے کہ یہ میرا بچہ ڈاکٹر بننے والا ہے. لیکن صرف ایک نئے ماحول میں جا کر, ایک نئے کالج میں جا کر, ایک نئی ٹریننگ کے لیے کیا اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں گیا, تو 3 بچوں سے دوستی کر لی جو ڈرگز میں انوالوڈ ہیں, تو آپ بھی 100% وہی کام کرو گے.
اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے، اور جتنے والدین مجھے سن رہے ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ محنت سے پیسے بناتے ہو اور اچھے اسکول میں داخلہ کرتے ہو اپنے بچوں کا، اور آپ سمجھتے ہو یہ جاب از ڈن، میرا کام ہو گیا، میں نے تو اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا. اس اچھے اسکول میں بھی 10, 20, 25, 30% ہی اچھے بچے نکلتے ہیں. باقی 70% جو بچے ہوتے ہیں وہ جو بدماش ہوتے ہیں، وہ زانی ہوتے ہیں، وہ شرابی ہوتے ہیں، وہ اسموکرز ہوتے ہیں، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں. اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، وہ کہاں گھومتا ہے. شام میں 5 بجے کے بعد وہ اپنے امی سے کہہ کے امی دوست کے پاس جا رہا ہوں 1 گھنٹے کے لیے، امی نے بھی انٹروگیٹ کرنا، اس کو پوچھنا کہ یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ روز کی ذمہ داری ہے. بگڑنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، ایک لمحہ، اور وہ جو بگڑ گیا پھر اس کا کوئی ریکوری نہیں ملے گی آپ کو. بالخصوص ڈرگز میں جو انوالو ہوتے ہیں، ہر باپ یہی سمجھتا ہے، ہر ماں یہی سمجھتی ہے کہ میرا بچہ، میری بچی بہت معصوم ہے، یہ گناہ بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے. میرے ورکشاپس میں یہ چیزوں سے میں گزر رہا ہوں. ایک والد آ کر دہاڑے مارتے ہوئے روتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بچی بھی ہے. بچی کے آنکھ میں ایک آنسو نظر نہیں آ رہا ہے مجھے. باپ کو آسانی سے رونا نہیں آتا ہے، ماں پھر بھی رو لیتی ہے، لیکن باپ اپنے آنسو پی لیتا ہے. باپ برداشت کرنے کا نام ہے. اور وہ باپ روئے جا رہا ہے کہ میں نے محلے والوں سے لڑ لیا ہے سر، کہ میری بچی پر میرے محلے والوں نے الزام لگایا کہ آپ کی بچی پارکوں میں ایک بچے کے ساتھ نہیں، ہمیں 3 الگ الگ بچوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے. تو میں نے لڑ لیا، میری بچی ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے. جیسے اسکول سے آتی ہے، کالج سے آتی ہے، سیدھے مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، میری بچی ایسا نہیں کر سکتی ہے. لیکن جب ویڈیو لا کر مجھے دکھایا گیا کہ یہ بچی دیکھو آپ ہی کی، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، ایک دفعہ بائک پہ نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ پارک میں نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ میکڈونلڈس میں نظر آ رہی ہے. جب میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں سر، میرا دل کیا کہ اسی وقت میں خودکشی کر لوں، لیکن میں مسلمان ہوں، اس زبان سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں خودکشی کیسے کر لوں. لیکن میری بچیوں نے جینا حرام کر دیا. اسی لیے میں بچیوں سے کہتا ہوں، جب تک آپ اپنی نظر سڑک پر نظریں جھکا کر چلنے لگو گی، تب تک آپ کے والدین نظریں اٹھا کر سڑک پر چلیں گے انشاءاللہ. ورنہ وہ دن آئے گا والدین کو نظریں جھکا کر چلنا پڑے گا، شرمندہ ہو کر چلنا پڑے گا. ایسی تکلیف والدین کو دے رہے ہیں. وہ والد جو اپنی زندگی نچھاور کر دیا آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے کپڑوں کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، آپ کے سکولنگ کے لیے، آپ اس کو ہی دھوکہ دے رہے ہو. قسم خدا کی میں اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، جو لڑکے والد کو دھوکہ دیتے ہیں، جو لڑکے اپنی امی کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کبھی جسٹس نہیں کر سکتے. کل جا کر وہ بوائے فرینڈ کو بھی دھوکہ دے گی، اور وہ بچے کل جا کر اپنے گرل فرینڈ کو بھی دھوکہ دینے والے ہیں. جو والدین کو دھوکہ دیتے ہیں، یاد رکھ لیں وہ دنیا میں ہر کسی کو دھوکہ ہی دیں گے، وہ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے میں اپیل کرتا ہوں، والدین کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، ٹیچرز کے قریب ہو جائیں. پھر سے کہتا ہوں سن لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اپنے پیرنٹس کے قریب ہو جائیں، اپنے ٹیچرز کے قریب ہو جائیں. اگر آپ جو میں نے بتائے ان سب کے قریب ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ کامیابی طے ہے آپ لوگ کے. لیکن یہ 4 جو میں نے ابھی بتائے، انہیں چھوڑ کر آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ آپ کس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ آپ سوشل میڈیا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، آپ زنا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو. کوشش کیا بلکہ کیے جا رہے ہو. آپ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہو، آپ ایسے گندے دوستوں کے قریب ہوتے جا رہے ہو. تو اس سے صرف آپ کی جوانی ضرور آپ کو پلیجر ملے گا، خوشی ملے گی، لیکن وہ 25 سال تک ہی رہے گی آپ کو وہ خوشی. اس کے بعد گھٹ گھٹ کے جینا ہے آپ نے. آپ کو زندگی اچھی نہیں لگنے لگے گی. آپ سو جاؤ گے رات میں، آپ کے آس پاس میں کئی لوگ جو سوتے ہیں انہیں نیند آتی ہے، لیکن آپ کو نیند میسر نہیں ہوتی ہے، نیند ہی نہیں آتی ہے آپ کو. 25 سال کے بعد ایک ایک دن بھاری ہو جائے گا آپ پر.
اسی لیے میں تمام نوجوان بچوں سے بچیوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ کو مزہ ضرور ہے اس میں، لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ اللہ کی سزا بھی ہے، آپ نے وہ سزا بھی چکنا ہے۔ پھر 10 سال کا مزہ ہے آپ کو جوانی کا، اس کے بعد اور 50 سال آپ کے ہیں۔ آپ نے 15 سال سے عیاشی شروع کی ہے، 25 سال تک آپ مزہ لوٹو گے، اس کے بعد شادی ہو جائے گی، بچے ہوں گے، وہ سب چیزوں کو بھلا بیٹھنا پڑے گا، کریئر سنوالنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ تو وہاں 25 سے اگر آپ 75 ایئرز بھی جی رہے ہو تو آپ کے پاس میں اور مزید 50 سال ہے، اور یہ 50 سال آپ کیسے گزارو گے؟ پریشانیوں میں گزارو گے، لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگتے رہو گے کہ میری بیوی بیمار ہے، علاج کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس میں، زکوٰۃ کے بھی چلے گا، دے دیجئے پیسے۔ یہ نوبت آتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو یہ دیکھا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف پہلے بتا دیا ہے کہ اقرا، پڑھ، علم حاصل کر، ہنر حاصل کر، اسکل حاصل کر، نالج حاصل کر، اور یہ جو حاصل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو دنیا کو بنانے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، اور ساتھ میں ایک سلیبس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا قرآن کی شکل میں۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑیں اور کتابوں میں زندگی گزارے۔ ایک ہاتھ آپ کا اگر ٹیچر کے ہاتھ کو تھامتا ہے اور دوسرا ہاتھ کتابیں تھام لیتا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کل کا مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا، انشاءاللہ وہ کل ڈاکٹر اے پی جے کلام ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دوستی کتابوں سے کریں، آپ دوستی اپنے ٹیچر سے کریں، آپ دوستی اپنے پیرنٹ سے کریں۔ میں دیکھتا ہوں مولانا حضرت یہاں بیٹھے ہیں، اپنے بچے، 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، دونوں عالم دین، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ مدینہ میں بہترین عربی زبان سیکھتے ہوئے اور مزید عالمیت کا کورس وغیرہ کر رہے ہیں۔ بالکل دوستوں کی طرح آپ بیہیو کرتے ہیں، ہنسی مذاق تمام چیزیں، پھر اس میں کبھی سیریس نوٹ آپ بتاتے بھی ہیں تربیت میں یہ چیز کریں یہ چیز نہ کریں۔ تو یہ آپ جتنا وقت آپ کا ٹیچرز کے ساتھ آپ بتاؤ گے، پیرنٹس کے ساتھ آپ بتاؤ گے، اپنے کتابوں میں آپ بتاؤ گے، انشاءاللہ آپ کے پیچھے ایک قافلہ چلے گا انشاءاللہ۔ علم کے پیچھے جو بھی دوڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صرف کامیابی نہیں بلکہ اس کو ایک ریکگنیشن، اسے ایک عزت بھی ملتی ہے۔ تو آپ لوگ میری ان باتوں کو اپنے گھر لے جائیں، لکھیں کتاب میں اور فالو کریں اسے اپنی زندگی میں، بالخصوص اپنی یہ جو جوانی جو ٹین ایج ہوتی ہے 19 ایئرز تک، وہیں آپ کا پورا کریئر بن جاتا ہے، وہیں آپ کا پورا کریئر سنور جاتا ہے۔ تو آپ یہ گناہوں سے بچیں۔ کچھ میں گناہیں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اس سے اگر آپ بچ جاتے ہو تو پھر کل کے آپ ٹاپ انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، بزنس انٹرپرینر بھی ہیں انشاءاللہ۔ آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے، آپ کے محلے میں اگر 100 بیوہ ہیں تو وہ 100 بیواؤں کو کھانے دینے والے بنیں گے آپ انشاءاللہ۔ اگر 100 ایسے گھر ہیں جب بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں محض پیسوں کی وجہ سے، تو آپ وہ 100 بچوں کو اسکول بھیجنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ایسے اپنے کریئر کو سنوارو۔ بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا سوشل میڈیا سے ہے۔ بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا گندے دوستوں سے ہے، بچنا ڈرگز سے ہے، بچنا غیبت سے ہے، بچنا زنا سے ہے۔ اگر یہ زنا سے، ڈرگز سے، سوشل میڈیا سے اور گندے فرینڈ سے اگر آپ بچتے ہو انشاءاللہ آپ کی کامیابی طے ہے۔ اور آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھانے کی کوشش کریں۔ بچوں میں غضب کا ڈسپلن آتا ہے۔ جو صبح فجر کی نماز والد اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے وہ وقت کی قدر کو بھی جانتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن والدین ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ امی پاکستان کے سیریلز دیکھنے میں مشغول ہے اور ابو کرکٹ میچز دیکھنے میں مشغول ہے، اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں چلو ایگزام میں پڑھ لو، اور امی فون میں ٹی وی دیکھ رہی ہے، ابو ٹیلی ویژن میں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سیریلز میں امی مشغول ہے، کرکٹ میچ میں ابو مشغول ہے، اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو پڑھائی کرو۔ آپ نے پہلے قربانی دینا ہے، آپ نے ٹی وی دیکھنا بند کر دینا، بلکہ ٹی وی کو گھر سے نکال دیں۔
موبائل فون کم استعمال کریں والدین اپنے بچوں کے سامنے موبائلز بہت کم استعمال کریں. بلکہ میں ماں سے کہتا ہوں کہ آپ 2 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور وہ میتھس پڑھ رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, آپ بالکل بیٹھ کر دیکھتے رہیں. وہ دیکھنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے, ثواب ہے, کیونکہ آپ گناہوں سے بچا رہے ہو, آپ اقرا علم سے قریب کر رہے ہو اپنے بچوں کو. لیکن کون سی ماں اپنے بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھتی ہے؟ بمشکل 5% ایسے امیاں ہوں گی جو بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ تو سب مائیں بیٹھتی ہیں, جیسے 7th اسٹینڈرڈ پہ چلا جاتا ہے تو سب چھوڑ دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں تمام پیرنٹ سے کہ اپنا وقت نکالیں, اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ بیٹھیں, ان کو اچھے لوگوں سے ملائیں, اچھے علماء سے ملائیں, اچھے ٹیچر سے ملائیں. اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے آپ جتنا پیسہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں اتنا خرچہ کریں, یہ فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. یہ زمانہ سکلز کا ہے, بہت کمپٹیشن کا ہے. اپنے بچوں کو گناہ سے بچائیں, فون سے بچائیں, زنا سے بچائیں, سوشل میڈیا سے بچائیں. آپ جو کالج جا رہے ہیں وہ کالج کے ٹیچر سے ہفتے میں 2 بار جا کر ملیں کہ میرا بچہ کیسا پڑھائی کر رہا ہے, روز آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, میری بچی روز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے, اس کے فرینڈز کون ہیں, فرینڈز کا کیریکٹر کیسا ہے, کیا فرینڈز پڑھائی میں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں, فرینڈز کا بیہیویئر کیسا ہے ٹیچرز کے ساتھ میں. یہ انکوائری ویکلی ونس ضرور کریں آپ لوگ پیرنٹس, انشاءاللہ تو ایک ریولیوشن آئے گا. مجھے یقین ہے یہاں کے طلبہ میں, یہاں کے تمام افراد جتنے آ کر بیٹھے ہیں اس دھوپ میں, غضب کا ڈسپلن میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں. ارادے کی ضرورت ہے, اب ارادہ کر لیں, انشاءاللہ یہاں سے ایک ریولیوشن آئے گا. یہاں سے پھر سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا, یہاں سے پھر سے ایک بھارت کا انشاءاللہ ایجوکیشن منسٹر بنے گا, اور کامیابی آپ کو میسر ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.